بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. السلام علیکم. آج میں سورہ رحمان سے ریلیٹڈ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے ضروری لگا زبان کی زکوٰۃ دینا کیونکہ اٹ کین بی آف ہیلپ ٹو اینی ون آؤٹ دیئر جس کو ضرورت ہو. آئی اسٹارٹ فرام ہیئر کہ میں اس سے پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہوں. میری ٹرانسفارمیشن کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے جو مجھے پرانا جانتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ لوگوں نے بولا کہ تم میں کافی چینجز آ گئے ہیں یا تم بدل گئی ہو یا کچھ ایسے ڈفرینٹ چیزیں بولی نا. آئی اسٹارٹ فرام ہیئر. بیفور دس مجھے شدید قسم کا غصہ آتا تھا. میں بہت اگریسو تھی. میں بہت زیادہ جتنی بیڈ ہیبٹس کہہ لیں، جتنے برے ٹریٹس کہہ لیں، وہ میرے میں تھے. جیلس میں ہوتی تھی، پوزیشن کرنا میری عادت ہوتی تھی، کسی اور کے بارے میں برا سوچنا. منہ پہ تو نہیں بولتی تھی لیکن دل میں کہتی تھی کہ اللہ اس کا بیڑا غرق کرے. اللہ کے سامنے اتنی لمبی لسٹ رکھی ہوتی تھی میں نے کہ آپ نے اس کو بھی پوچھنا ہے، اس کو بھی پوچھنا ہے، اس کو بھی پوچھنا ہے. مطلب ہر چیز اگلے پہ ڈالنا میرا کام ہوتا تھا. اور میں نے کبھی اس چیز کو غلط نہیں سمجھا. میں نے کبھی اس چیز کو یہ نہیں کہا کہ یہ ایک برا ٹریٹ ہے یا میں کچھ غلط کر رہی ہوں. میں نے صرف یہی سوچا کہ یہ میری پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہے. آئی واز بورن لائک دس. تو میں جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں. میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ پارٹ، یہ فیز تب آیا جب واقعی میں لوگوں نے یا سوسائٹی نے اتنا بلڈ اپ کر دیا میرے اندر، ہیٹریڈ بلڈ اپ کر دیا بائی بلنگ، بائی ٹانٹنگ، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو کرتے ہیں. اور اگر آپ بہت زیادہ فیل کرنے والوں میں سے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل. اب اگر میں اس سٹوری میں چلی جاؤں گی تو بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی اور میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی. آئی ول کم ٹو دا پوائنٹ کہ بیسکلی مجھے کوئی فزیکلی بیماری نہیں تھی لیکن میری روح بیمار تھی. میری سوچ بیمار تھی. میرا دل بیمار تھا کیونکہ دل کے اندر اتنے بت تھے. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ دل میں بت بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا بت تو آپ کی اپنی میں کا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں تو پیاری ہوں، میری تو پوزیشن آتی ہے اور میری سنی جاتی ہے. مطلب ہر طرح کے بت جو میں سے ریلیٹڈ تھے. مجھے نہیں پتا تھا یہ بت ہے. مجھے لگتا تھا کہ ایک تو یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے، آئی ڈیزرو اٹ. میں اپنے آپ کو اس فیز میں رکھتی تھی. میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اللہ آپ کو سکھانے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں سے گزارتا ہے. اس کے اپنے پیٹرنز ہیں، اس نے ویسے ہی سکھانا ہوتا ہے. جیسے when I was 12 تو I lost my father. اور ظاہری بات ہے آپ کو اسی چیز سے آزمایا جاتا ہے جو آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے. تو پہلا اسٹیپ تو وہ تھا میرا اللہ سے لڑائی کا کہ میرے فادر کو کیوں لے گئے. مجھے بہت پیار تھا ان سے لیکن وہ لے گئے. اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے، اپنے رشتہ داروں نے، میرے اپنے گھر والوں نے یا فرینڈز نے، ہر جگہ میں نے ان کو اپنے فادر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھرو میکنگ بانڈ اور فائنڈنگ لو، جو بھی مجھے طریقہ صحیح لگا. لیکن مجھے کہیں پہ بھی اس طرح کا پیار نہیں ملا. اس چیز نے میرے اندر اور یہ چیز ڈال دی کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ میری تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ میرے سے ناراض ہے، اس لیے میرے فادر کو بھی لے گیا اور اب میری کوئی بات بھی نہیں سن رہا، میرے کوئی دوست نہیں بنا کے رکھتا، میں جس کے پاس جاتی ہوں مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس طرح کی بڑی کمپلینٹس تھی میرے پاس. اور ابھی دعا سے پہلے تک تو یہ کمپلینٹس چل رہی تھیں since I was 12 till that day. خیر یہ چیز صرف یہ جو ہیٹریڈ ہے، یہ جو حسد آ جاتا ہے، یہ جو بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے دل میں، یہ صرف ایک دن کی وجہ سے یا کسی ایک انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا. اور آپ ادھر بیٹھ کے بس منہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ میں کیا کروں، کیونکہ دل میں خوشی نہیں تھی. باہر سے تو آپ دکھا سکتے ہو کہ آپ خوش ہو
اور اس چیز کو ڈپریشن کا نام دیتے ہیں سب. مجھے تب ڈپریشن بھی ڈیفائن کرنا نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی ڈپریشن ہے, مجھے ڈپریشن ہو سکتا ہے. میں اپنے آپ کو کہتی تھی کہ میں بڑی اسٹرانگ ہوں, انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کو انزائٹی بھی کہتے ہیں, اور اس کو بھی میں نہیں مانتی تھی. میں نے ایک اپنا بہت ہی اسٹرانگ قسم کا گارڈ سامنے رکھا ہوتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, میں اپنے آپ کو ہینڈل کر لوں گی. اور اسی طرح کچھ لوگوں نے کافی حل بتائے اپنی طرف سے کہ تم پہ شاید سایہ ہو گیا ہے, تم یہ تعویذ وغیرہ پہن لو. میں نے تعویذ چڑھا لیے کہ چلو یار سایہ ہے, شاید اس وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے, شاید اس وجہ سے میں اکیلا فیل کرتی ہوں, یا کوئی میرے ساتھ رہتا نہیں ہے, یا سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, شاید کوئی ایسی وجہ تو ہے, میرے پہ سایہ ہے کنفرم. اس کو سچ مان لیا. لیکن جب اللہ نے وہی جو شروع میں نے بات کی کہ اس کے پیٹرنز ہوتے ہیں, اس نے گھما پھرا کے اپنی طرف ہی لانا ہوتا ہے, اور بڑے خوبصورت طریقے سے لانا ہوتا ہے. اور میرے جیسے, میں اپنے آپ کو ڈھیٹ بچہ کہتی ہوں, کیونکہ میرے جیسے ڈھیٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی سیکھتے ہیں. انہوں نے بڑی ٹھوکریں کھانی ہوتی ہیں, بڑا کچھ دیکھنا ہوتا ہے, اور پھر جا کے ان کو عقل آتی ہے کہ یار اچھا یہی تھا, یہی راستہ تھا جو میں تب سے اگنور کر رہی تھی. تو مجھے بڑا, میں اپنے آپ کو بڑی وہ کہتی ہوں کہ ڈھٹائی تھی میرے اندر کہ میں سنتی نہیں تھی. وہ سائنس بھی دکھاتا تھا مجھے, انڈائریکٹلی بتاتا بھی تھا, میں آتی بھی تھی اس کی طرف, لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا تھا, اور میں جلدی تنگ آ جاتی تھی کہ یار نہیں ابھی بھی نہیں سن رہا میری, میں نے نہیں اسے بات کرنی. عجیب سی لڑائی تھی میری اس سے. پھر ایک ٹائم آیا, جب واقعی ٹائم آ گیا تو ایک دوست نے مجھے بتایا, ایک تھراپسٹ کا, اللہ بھلا کرے اس دوست کا بھی. وہ کہتے کہ یار وہ نا ایک تھیراپی بتاتی ہیں تو اس سے نا سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور مجھے تھا کہ یار میرے میں ایسا کچھ ہے تو نہیں کہ جو ٹھیک ہونا ہو, لیکن چلو ٹرائی کرتے ہیں, یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. جہاں اتنا کچھ ٹرائی کیا ہے تو یہ تھراپسٹ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, ان کے پاس بھی جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہیں. تو وہ تھا میرا پہلا ایکسپیرئنس ود دعا, میری پہلی دعا. وہ بہت ہی کوئی لائف چینجنگ ڈے تھا میرے لیے, بہت ہی پیارا خوبصورت دن تھا میرے ساتھ. تو میں مانتی ہوں, آج بھی میں یہ کہتی ہوں, میریکل بہت چھوٹا ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں اپنے آپ میں وہ چینج آج دیکھ سکتی ہوں. اور وہ صرف میں نے نہیں, کافی لوگوں نے دیکھا, میرے اپنے گھر والوں نے دیکھا, جو مجھے کبھی مانتے ہی نہیں تھے. مجھے کہتے تھے کہ یہ نہیں کبھی بدل سکتی, یہ ایسی ہے, اس کو منہ ہی نہ لگاؤ. تو وہ بھی آج کہتے ہیں کہ دے سی ڈفرینٹ تھنگس ان می. اس دن یہ ہوا کہ انہوں نے دعا کرائی مجھے. وہ دعا ابھی ہم کر بھی لیتے ہیں, 3 بار اللہ اور 3 گھونٹ پانی والی دعا تھی. وہ 2 منٹ کی دعا تھی, صرف 2 منٹ کی. اس وقت دعا جب میں نے کر لی, آنکھیں کھول لیں, مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ہوا ہے, کیا ایسا کسی نے جیسے ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہہ دیا کہ چلو اب بہت ہو گئی ہے تمہارے ساتھ, تم نے بھی بہت کر لیا اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ, اب بس کرو. تو اب آئی تھنک تمہیں اپنا راستہ دکھائی دے دینا چاہیے. اور واقعی راستہ سب کچھ کھل گیا. ایسے تھا جیسے دل سے آواز آئی ہے کہ یہی ہے, ایکسیپٹ دس. اور اس دعا میں یہ تھا کہ سب کو معاف کرو اور اپنے ہر گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ, اور اپنے آپ کو ان غلطیوں کے لیے معاف کر دو. یہ کام مجھ سے ساری زندگی نہیں ہو پا رہا تھا, کیونکہ مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ سب کو معاف بھی کرنا ہوتا ہے, سب سے پیار بھی کرنا ہوتا ہے. مجھے آج تک صرف یہی بولا کہ یار اگر کوئی تمہیں برے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے تو اس کو سبق سکھاؤ, اس کو بتاؤ کہ تم کون ہو. مجھے ہمیشہ سے شاید یہی انوائرمنٹ ملا, یا کوئی لوگ ایسے نہیں ملے جو مجھے یہ چیز بتاتے ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے ہر کسی کا, مجھے ایسا لگتا ہے, اور میرا ٹائم تھا تب, شاید اس لیے مجھے تب یہ بات پتہ لگی کہ دیر از مور ٹو لائف, دیر از مور ٹو. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یار میری جیسی انسان جو کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی تھی, اور بڑا اپنی طرف سے پرہیز اور نمازی بن کے, پرہیزگار بن کے اللہ کی طرف جاتی تھی کہ جی اس نے مجھے ایسا کہا ہے, ایسا کہا ہے,
مطلب حقوق اللہ سارے میں پورے کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حقوق العباد جو تھے وہاں پہ آئی واز زیرو. اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ حقوق العباد وڈ بی دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے مجھے ساری زندگی اس کا سلوشن ہی نہیں مل رہا. مجھے اس دعا کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ یا میرے اندر جو چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لیٹ گو نو میٹر واٹ پیپل ڈو. کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری انسٹرکشنز کو فالو کرو. دیٹ از ٹرو، وہ سب کرنا چاہیے، سارے لاز وہیں پہ ہیں، سارے ریگولیشنز وہیں پہ، فالو دیٹ، ریلیجیسلی فالو دیٹ. لیکن یہ کیوں نہیں کوئی بتاتا تھا کہ آپ نے ایک دوسرے سے پیار بھی کرنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا ہے. یا اللہ، ہمیشہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اللہ بہت ڈاڈا ہے، تم گناہ کرو گی تو دوزخ میں پھینک دے گا اور تمہیں ثواب نہیں ملے گا، تم یہ کرو گی تو تمہیں یہ ہو جائے گا، اللہ نے ایسے کرنا، اللہ بہت سخت ہے، سختی کرے گا. کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کتنا پیارا ہے، اللہ اتنا پیار کرتا ہے. اس کے پیار کی ایگزامپلس بہت کم ملی ہیں مجھے ایز کمپیئر ٹو ہم بینگ جلال. تو مجھے تو یہ ساری انفارمیشن، یہ ساری فیلنگز، یہ ساری وائبس جو ہیں اور جو میں فیل کرتی ہوں اب، وہ سب اس دعا کے تھرو ملا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک کنیکشن بن گیا ہے میرا اللہ سے، اور جو پیار میں نے کبھی فیل نہیں کیا تھا اب میں وہ ہر نماز میں پیار فیل کرتی ہوں. پہلے جو نماز پڑھتی تھی وہ صرف ڈر کے مارے ہی پڑھتی تھی کہ یار میں دوزخ میں نہ چلی جاؤں، مجھے بس ثواب چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، میرا تو فرض ہے، مجھے بس ثواب کمانا ہے اور نیکیاں کمانی ہیں. لیکن اس کے لیے تو میں نے آج تک کچھ نہیں کیا تھا، اور کبھی اللہ سے اللہ کو مانگا نہیں تھا. اللہ سے میں نے فرمائشیں کی تھیں، یا لوگوں کی شکایتیں لگائی تھیں، یا اپنی پسند کی چیزیں، اپنی مرضیاں منوائی تھیں جو وہ مانتا بھی تھا. لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے تم مل جاؤ، یا مجھے تم سے پیار ہے، یا جو آپ کہتے ہیں وہ ہوگا، جو آپ کی چاہت ہے وہ میری چاہت ہے. کبھی نہیں کہا. مجھے اپنے ایکسپیرئنس سے ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے کسی کی، انہوں نے میرے سامنے کی تھی تو مجھے یاد رہ گئی. وہ یہ تھا کہ ہم لوگ ہر جگہ مارے پھر رہے ہوتے ہیں، منہ مارے ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، ادھر سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اللہ اتنے کیوٹ اور اتنے سویٹ ہیں. اللہ کھڑے ہو کے بس ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں جیسے پھول پکڑا ہوتا ہے اور اپنے پیچھے کیا ہوتا ہے اور پھول پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کہ یہ کب آئے گا اور کب میں سے یہ پھول پکڑاؤں گا. تو مجھے یہ بات اتنی سویٹ لگی کہ اللہ ہمیشہ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں معاف کر دوں گا، میرے پاس آؤ تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، کیوں نہیں سنتے ہو، میں ادھر ہی ہوں، میں تمہارے دل میں ہوں، میں نہیں ہوں زیادہ دور. یہ بات میں یہ سمجھتی تھی کہ یار میں تو اتنی گنہگار ہوں، میرا ایسا پاسٹ ہے کہ مجھے نہیں پسند وہ پاسٹ، اس کو ڈسکس کرنا بھی. اور میں اتنے گناہ کر کے کس طرح اللہ کے پاس چلی جاؤں، کس طرح میں کہہ لوں کہ جی میں آ گئی ہوں، مجھے معاف کر دیں. مطلب اتنا کچھ کر کے میں معافی مانگ لوں، مطلب ڈو آئی ایون ڈیزرو دیٹ. میں یہ بھی سوچتی تھی. اس وجہ سے بھی آئی نیور مطلب کمپلیٹلی فیلڈ ہم کہ ہاں وہ مجھے واقعی ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن وٹ ایور آئی فیل اور وٹ ایور آئی لرنڈ ناؤ از فرام دس کہ اللہ از رحمان الرحمان. وہ کبھی اپنے بندے کو نہیں اکیلا چھوڑتا. ہاں ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، ہم نہیں جڑے رہتے اس سے، وہ ہم سے ہمیشہ جڑا رہتا ہے. یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی تھی پہلے. آئی لرنڈ اٹ ناؤ. اور مجھے کافی لوگ کہتے بھی ہیں، مجھے اپنے جیسے ہی اکثر لوگ مل جاتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں بہت گنہگار ہوں، مجھے کیسے معافی مل سکتی ہے. تو آئی آلویز سے کہ ہی از الرحمان، ہی از نیور گوئنگ ٹو لیٹ یو گو نو میٹر واٹ یو ڈو. وہ الگ بات ہے آپ میرے جیسے ڈھیٹ ہیں تو آپ بار بار وہ حرکت کرتے ہیں اور پھر آ کے اماں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے. وہ تب بھی معاف کر دے گا. لیکن
ٹرائی ناٹ ٹو ریپیٹ اٹ. جب اللہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے, بن مانگے سب کچھ دے دیتا ہے, اتنی فرمائشیں پوری کر رہا ہے, سر پہ چھت ہے اور سونے کے لیے بستر ہے, کھانے کے لیے اتنی چیزیں دے رہا ہے, بن مانگے دے رہا ہے, ریگولرلی دے رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ دے رہا ہے. ہم اس کے لیے کچھ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے, کچھ عادتیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے. میں جیسے اپنی ایگزامپل لیتی ہوں, میری ایک بڑی عجیب سی عادت ہے, میں بہت جلدی ریئیکٹ کر دیتی ہوں یا برا مان جاتی ہوں لوگوں کی باتوں کا یا لوگوں کے جیسچرز کو. تو آئی ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ ہیبٹ, ناٹ فار مائی سیلف, ناٹ فار ادرس, بٹ فار ہیم, کہ چلو ان کو گفٹ کے طور پہ ایک یہی چیز دے دوں, کچھ تو اچھا کر لوں اس کے لیے, وہ اتنا کچھ کر رہا ہے. سو دس از مجھے یہ بتایا گیا کہ اپنے آپ سے پیار کرو, اپنے آپ کو پہچانو. اور مجھے تب لگا کہ جی اپنے آپ سے پیار کرنا تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی کیئر کروں میں, تو مطلب اپنے آپ کو پرائیورٹائز کروں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف فرسٹ اور اپنے آپ کو پرائیورٹی رکھو. اور مجھے یہی سمجھ آئی تھی, لیکن ود ٹائم مجھے یہ پتہ چلا کہ اپنے آپ کو پیار کرنے کا مطلب یہ ہے, کوئی آپ کی ایک غلطی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور دوسروں کو بھی افینڈ کر دیتی ہے, یا آپ کو اچھی طرح کلیئرلی پتہ ہے کہ یہ آپ کے اندر اچھی عادت نہیں ہے اور یہ اچھا ٹریٹ نہیں ہے آپ کا, تو اس کو سوچ کے رات کو سو, اور صبح رات کو یہی سوچ کے سونا ہے کہ نیکسٹ ڈے آئی وونٹ ڈو دس, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں یہ ٹریڈ اپنا سامنے نہ لاؤں, میں یہ چیز نہ کروں, میں یہ غلطی رپیٹ نہ کروں. آپ رات کو سوچ کے سوئیں اور اگلے دن کوشش کریں کہ وہ چیز نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرائی کرتے رہیں تو وہ ختم ہو جائے ایک ٹائم پہ, نہیں بھی ہو رہی تو کیپ ٹرائنگ. آئی لٹرلی کیپ ٹرائنگ, کیونکہ میں اتنی ضدی ہوں نا, ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہوں تو پڑ جاتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ بڑی مشکل سے نکلنی ہے یہ عادت, تو میں پیچھے پڑ چکی ہوں, اور میں جب تک کوشش کروں گی ہو جائے اور یہ چیز میرے اندر ختم ہو جائے. دس از کالڈ لونگ یور سیلف. آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے, اپنے آپ سے مل جائیں گے, آپ اللہ سے مل جائیں گے. مائی ایکسپیرئنس ود دس دعا از سو مچ مور دین دس. میں ہمیشہ جب بھی ایکسپلین کرتی ہوں تو میں کچھ پارٹس ہی ایکسپلین کر پاتی ہوں, کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن میں چلا جاتا ہے, تو میں بریف کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ابھی بھی میں نے کافی ٹائم لے لیا ہے آپ کا, تو جو میڈیٹیشن ہے, جو دعا ہے, وہ کر لیتے ہیں. آپ اگر میری ویڈیو سن رہے ہیں ابھی بھی, تو اپنے پاس پانی کا گلاس لے ہیں اور کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ کوئی آپ کو بلائے نہ, تنگ نہ کرے, خاموشی والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں. صرف آپ ہیں اور اللہ ہے, اور کوئی نہیں ہے. آج فیس ٹو فیس والا سین ہے. اپنے دل کی دھڑکن کو سن لیں اگر کچھ محسوس نہیں ہو رہا. اب ہر اس انسان کا سوچے جس نے آج تک آپ کو نقصان پہنچایا ہو, یا آپ کا دل دکھایا ہو, یا کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہو, جانی مالی جیسا مرضی ظلم کیا ہو. اس ہر انسان کو اپنے اللہ کے لیے معاف کر دیں. اللہ کو ایک گفٹ دے دیں. یہ بہت پیارا گفٹ ہے, اس کو بہت پسند ہے. آپ اس کو یہ گفٹ دے دیں کہ میں نے سب کو معاف کیا, یہ سب نادان ہے تو اس لیے میں آپ کے لیے معاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اب ایسے ہی اپنا کوئی گناہ لے کے اس کے سامنے جائیں, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا گناہ, جیسا مرضی گندے مندے اس کے سامنے پیش ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس گناہ کے لیے معاف کر دیں اور شرمندہ ہو جائیں. شرمندگی کا نام توبہ ہے. اب بہت پیار سے اس کو پکاریں اپنے دل میں, اس کے ذاتی نام سے 3 بار. اللہ, اللہ, اللہ.
آنکھیں بند میں 3 گھونٹ پانی کے پی لیں. جب پانی پینے تو آنکھیں کھول لیں. یہ دعا پانی کے ساتھ ہوتی ہے، جب مرضی کر سکتے ہیں آپ. اور سورہ رحمان کے سننے کا طریقہ بھی میں اکثر پوسٹ بھی کرتی رہتی ہوں، لیکن اس بلیک کارڈ پہ بھی لکھا ہے. اور 7 ڈیز سننا ہوتا ہے، دن میں 3 بار قاری عبدالباسط کی آواز میں. اسی طرح آنکھیں بند کر کے سننی ہے، 21 منٹس کی ہوتی ہے. اس کے بعد 3 بار دل میں اللہ اللہ اللہ، 3 گھونٹ پانی، اور پھر آنکھیں کھول لیں. جو دعا مانگنی ہوئے مانگ لیں. دس از دا وے ٹو اٹ. اب مجھے ویڈیو بند کرنی چاہیے بیکاز کافی زیادہ ٹائم ہو گیا. اینڈ دس واز دا ایکسپیرئنس. اسٹے سیف. علم القرآن خلق الإنسان علمه